اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے، اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ لا تجزی نہ بدلہ بنے گا، نفسن کوئی شخص، شفاعتن کوئی سفارش، عدل بدلہ، ینصرون نصر کا مطلب ہے مدد۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آخرت کا ایک منظر بھی پیش کر دیا ہے، اپنی نعمتیں یاد دلانے کے بعد کہ ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کام نہیں آئے گا، نہ ہی کوئی اس سے فدیہ قبول کیا جائے گا۔ وہ خواہش کرے گا کہ وہ اپنا تمام مال اس وقت اپنی جان چھڑانے کے لیے استعمال کر لے، اور نہ ہی سفارش قبول ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے اپنے آپ کو اس آگ سے اور جہنم سے چھڑانے کی کوشش کی وہی نجات پائے گا۔ نہ کسی کی دوستی، نہ مال، نہ بیعت، اور نہ کوئی کام آئے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یہ اہم ترین بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم پیش ہوں گے تو انسان وہی کچھ پائے گا جس کے لیے اس نے محنت کی ہوگی، اس کی محنت ضائع نہیں جائے گی، وہ اس کے سامنے آ جائے گی۔ سورہ زلزلہ کی آیت نمبر 7-8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جو کوئی بھی کسی نے نیکی کی ہوگی ذرہ کے برابر اپنے سامنے موجود پائے گا، جس کسی نے بدی کمائی وہ بھی ذرہ کے برابر اپنے سامنے موجود پائے گا۔ انسان کے بہت سارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ اس کی بہت سی نیکیوں کی وجہ سے دھو دیے جاتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی ان سب کو اپنے سامنے اس دن پائے گا۔ بنی اسرائیل کے بگاڑ کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ آخرت کے متعلق ان کے عقیدے میں خرابی آ گئی تھی۔ وہ اس قسم کے خیالات میں مبتلا ہو گئے تھے کہ ہم جلیل القدر انبیاء کی اولاد ہیں، بڑے بڑے اولیاء سے نسبت رکھتے ہیں، ہماری بخشش تو انہی بزرگوں کے صدقے میں ہو جائے گی، تو ہمیں کیسے سزا مل سکتی ہے۔ انہی جھوٹے بھروسوں نے ان کو دین سے غافل اور گناہوں میں مبتلا کر دیا تھا، اس لیے ان کو نعمت یاد دلانے کے فوراً بعد ان کی غلط فہمیوں کو دور کیا گیا ہے۔